تو اور ایک بار جا کر اس کو کیا کرو، بولو. ہمیں کتنے بار بولیں اب تک تمہارے کو جماعت آ رہی، سب آ رہی، بول رہی نہیں بول رہے ہیں؟ ارے بولے بول رہے نہیں بول رہے ہیں؟ ارے پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، بول رہے نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک بار بولو، اور نہیں سمجھا 2 بار بولو، نہیں سمجھا 3 بار بولو. اگر 3 بار بھی نہیں سمجھا، نہیں آیا نماز کو، اگر وہ مر گیا، کیا ہو گیا؟ اگر وہ مر گیا تو اس کو نہلا کر دھلا کر سب کچھ تیار کرو، لیکن اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو. کس کے؟ کس کے؟ یلنا ملنا سنگنا کے گھوڑ میں لے جا کو اس کو بھی سٹ ڈالو. یہ کچرا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کچرا ہے. اس کو مت دفن کرو مسلمانوں کے قبرستان میں. یہ میرا مسلک ہے بولنے پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ. اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم کیا ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، جو آدمی نماز کو قائم نہیں کرتا، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو آدمی نماز کو ادا نہیں کرتا، اس کا اسلام میں کوئی حق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے. تو میں پیرانے پیر ہوتے ہوئے ایسے انسان کو جس کے بارے میں نبی نے حق ہی نہیں کہا ہے، اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں جمع ہونے کا کیا حق ہے؟ میرے دوست بزرگوں، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نماز انسان کی زندگی کے ہر چیز کے اندر برکت کو داخل کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو داخل کرتی ہے. خوشنما زندگی نماز کے ذریعے ملتی ہے. اللہ والے نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے. ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا میں. ایک اللہ والے بزرگ ایسے تھے جو کبھی بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑے تھے. کون سی نماز؟ جماعت کی نماز. جماعت سے جو نماز ہوتی نا کبھی نہیں چھوڑے تھے. اس کے واسطے انہوں کیا کرے تھے کہ جماعت کی نماز میری نہیں چھوٹنا بول کر ایک قانون بنائے تھے. اپنا ایک اصول بنا لیے تھے. اصول یہ بنائے تھے کہ شہر میں گاؤں میں اگر کچھ کام ہوتا، پہلے زمانے میں گاڑیاں گیڑیاں کیا بھی نہیں تھے، چل کر جانا، سائیکلیں بھی نہیں، چل کر جانا، کام کر لینا، پھر نکل کر آنا. تو اگر گاؤں میں کہیں کام ہوتا، اپنا گھر کا پرسنل خاص کوئی بھی کام ہوتا، تو شہر کے باہر کام کے لیے جانا ہوتا. پھر وہاں سے جا کر پھر واپس آنے تک بیچ میں کوئی نماز کے چھوٹ جانے کا وقت آیا تو وہ یہ کرتے تھے کہ میری جماعت نہیں چھوٹنا، اس کے لیے 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کو کام کی مزدوری دے کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تاکہ اذان کے وقت میں، نماز کے وقت میں میں اذان دے کر ان دونوں کو ساتھ میں لے کر جماعت کی نماز پڑھوں، تاکہ میری جماعت نہ چھوٹے. اس کے لیے 2 آدمیوں کو مزدوری دے کر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. کیسے اللہ والے؟ آج یہ ہمت ہمارے پاس ہے؟ آج وضو نل فری ہے، پیشاب خانہ فری ہے، فیان فری ہے، جانماز فری ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ بولنے والا نہیں ہے. ہمیں بولی سب بھی رہنے دیجئے، ہمارے کو بھی دیکھو، ہمیں ایسی مسلمان کی اولاد ہیں. آپ کو پیشاب کر کو جائیں گے، پیخانہ کر کو جائیں گے، منہ دھو کو جائیں گے، لیکن نماز پڑھ کو نہیں جائیں گے. جمعہ کو آئیں گے، کیا آئیں گے؟ ہفتہ پورا جمعہ، جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ، ہفتہ پورا جمعہ. کیا پابندی کے ساتھ 2 آدمیوں کو رکھتے تھے سفر کے اندر. حضرت کے واقعے میں لکھا ہوا ہے، ایک دن حضرت گاڑی پر بیٹھے، گاڑی پر بیٹھ کر، بیل گاڑی پر بیٹھ کر گاؤں کے باہر گئے. اور جب کام سے میں گاڑی پر جا رہا ہوں، پھر
پلٹ کر میں آ جاؤں گا میری نماز پھر مجھے جماعت سے گاؤں میں مل جائے گی۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت گاڑی پر بیٹھے اور گاڑی چلانے والا بھی ہندو تھا زمانے کا۔ حضرت بیٹھ گئے، گاڑی پر جانے لگے اپنے کام کے لیے، گاؤں پار کر دیے۔ پار کرنے کے بعد گاڑی خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ پہیا خراب ہو گیا۔ اب نماز کا ٹائم ہونے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ غور سے سنو، نماز کا ٹائم ہونے لگا۔ اب یہ گاڑی درست نہیں ہو رہی ہے، ادھر کام بھی نہیں ہو رہا ہے اور نماز کا وقت بھی چلا جا رہا ہے۔ جماعت بنانے کے لیے میں اکیلا ہو گیا، اکیلے کی جماعت نہیں ہوتی، اور کسی کو شریک کر لوں گا تو یہ ہندو ہے، انہیں نماز میں نہیں آتا۔ اب حضرت انہیں گاڑی بنانے لگا، تیار کرنے لگا۔ اب حضرت ادھر ادھر پھر رہے، ادھر ادھر ٹہل رہے، ادھر سے دیکھتے ادھر سے دیکھتے، کوئی آیا تو مل لیں گا، جماعت بنا لوں گا۔ پریشان ہے یہ گاڑی بنانے والا۔ کہا کہ حضرت آپ اتنا پریشان ہیں، کیا وجہ ہے، کیا قصہ؟ فرمایا دیکھ با، میری نماز کی جماعت کبھی بھی نہیں چھوٹی۔ اب میں گاڑی پر آیا تھا، جلدی کام کر کے چلا جاؤں گا سمجھ کر، گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، اب میں جا نہیں سکتا، کیا کروں؟ میری جماعت آج چھوٹنے والی ہے، میں اس طرح بے چین ہوں، میری نماز کی جماعت چھوٹنے والی ہے، اس لیے میں گھبرا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، کیا راستہ اللہ نکالے گا میری؟ سنو مسلمانوں، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، اگر دل میں اگر ارادہ ہے خدا کیسی مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی طلب اور طلب دیکھ کر میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے بازو کھڑے ہو جاتا ہوں، آپ نماز پڑھنا شروع کرو، میں بھی آپ کے پیچھے نماز میں شریک ہو جاؤں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا آپ کے ساتھ، کم از کم آپ کی جماعت ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے لے کر کیا کروں، تیرے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تیرے پیچھے میری نماز کیا ہوگی، میری تیرے پیچھے کیا نماز ہوگی؟ اس نے کہا ایک کام کرو حضرت، اگر اتنا ہی آپ تڑپ رہے ہیں میری گاڑی کو بازو رکھو، تمہارے ہاتھ پر مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہو جاؤں گا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ تمہاری جماعت نہ چھوٹے۔ ایک کافر کو نماز کی طرف پر مسلمان بنا لیا، آج مادر ذات مسلمان پیدا ہو کر مسجد کے بازو رہ کر، مسجد کے پڑوس میں رہ کر اللہ کے گھر کو نہیں آتا ہے، تو ایسے مسلمان کی زندگی میں، مال میں، دولت میں، بیوی میں، بچوں میں، خود اس کی زندگی کے اندر اللہ کیا برکت دیں گے، اس کو کیا برکت ملے گی؟ ہاں مولانا صاحب ہم تو یہاں کما رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، کیا کتنی بھی محنت کرو، کتنا بھی محنت کرو، کتنا بھی کماؤ، وہاں کا وہاں ہے، وہاں کا وہاں ہے، یہاں کا وہاں ہے۔ کہیں گے اللہ کہتے ہیں اتنا نہیں مولانا، ہمارے گھر میں ہماری بیوی کماتی، ہمارا بیٹا حیدرآباد میں کماتا، اب ایک بیٹا کاغی قبرستان میں کماتا، مجھے بھی پینشن آتی مولانا، پھر بھی گھر میں دیکھو کب بھی کیا کی ایک بیماری، کیا کی ایک مصیبت، کیا کی ایک ٹھنڈا، ہوا آتی ہوں چلے جاتی، ہوا آتی ہوں چلے جاتی۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھ جس زندگی میں میرا کوئی حق نہیں رکھتا، اس زندگی میں ہم بھی برکت کا کوئی حق نہیں رکھتے، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ نماز پکڑو۔ ایک پیغمبر ہیں جن کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ارے بولو کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، بہت بڑے اللہ کے محبوب پیغمبر۔ خالی جگہ سامنے پوری کر لو، ذرا سامنے کھانا گینا ہے نہیں، اندر پکیں، آپ ڈرو نہ کو، سکون سے بیٹھو۔ آؤ، ایک پیغمبر ہیں، کیا نام ان کا؟ ارے گھٹ بولو کیا نام؟ ہاں، میں یہ سب چیزیں اس لیے بول رہا ہوں، اللہ پوچھیں گے قیامت میں تو نے میری نماز کیوں نہیں ادا کیا؟ تجھے کھانا معلوم تھا، کپڑا معلوم تھا، بیوی معلوم تھے، بچے معلوم تھے، سب معلوم تھا، میری عبادت کے لیے تو کیوں نہیں جھکا؟ یا اللہ کوئی بولے نہیں؟ اللہ کہیں گے بولے نہیں، مسجد میں بلا کر بٹھا کر مولوی صاحبہ جماعت والے سمجھائے نہیں؟ تجھے روز صبح میں دھندے کو جاؤ، بیپار کو جاؤ، کام کو جاؤ، کون بولتا تھا آپ کو؟ کون تو بولتا تھا؟ اٹھا، نہایا، دھویا، تیار، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ کام کو جا رہے ہیں، کام کو جا رہے ہیں، کام کو جا رہے ہیں۔ کون تو انگلیاں کرے جاؤ بول کو، نہیں کون تو بھانسا ٹھوسے جاؤ بول کو۔ ارے بولو،
ہاں کیسے جا رہی اٹھ کو؟ کیسے جا رہے؟ اللہ کہیں گے کوئی بولتے نہیں سے جاتا تھا، میں 5 وقت بولتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہاں بھی جاؤں میری آواز تیرے کان میں سنائی دیتی تھی، تجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تجھے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. کتنا بھی کما لو، کتنا بھی جما لو، جس گھر میں نماز نہیں ہے 3 عذاب پکے اتریں گے. اس زندگی میں 3 عذاب گارنٹی آئیں گے. کتنے عذاب؟ پکا ضرور آئیں گے، گارنٹی. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک گاؤں پر سے گئے. کہاں سے گئے؟ ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا پیارا شہر دیکھا، اور دیکھ کر کھڑے رہ کر یہ بولے آسمان کو دیکھ کر، یا اللہ یہ شہر اتنا خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. جس گاؤں کو دیکھ کر جنت یاد آئی ہو اور نبی کی آنکھوں نے دیکھ کر کہا ہو کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی تو گاؤں کتنا خوبصورت ہوگا. ارے بولو ہوگا نہیں؟ ارے فین بند کرو صاحب، فین بند کرو، آوازیں زیادہ ہیں، سمجھے؟ گاؤں کتنا خوبصورت ہے، یا اللہ جنت کیسی ہوگی؟ کیا جنت کیسی ہوگی؟ سوچنے والے کون؟ تمہیں نہیں، میں نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں، کون؟ خدا کا. ارے خدا کا نبی معلوم ہے. نبی کیا ابھی معلوم نہیں؟ خالی کھانا سونا کھجانا، کھانا سونا کھجانا کمانا، خالی ہجڑا کے ہاتھ حالات رہنا، کچھ بھی نہیں معلوم. کیا بھی نہیں معلوم صاحب، زیرو. کھلا بول رہی آج کل مولانا، نمازہ کی مزہ کو بلانا کو ہمیں مسلمان آئی، ہمارے کو معلوم ہے پڑھ لیتی. ایسا؟ اچھا ایسا. جنت یاد کرے گاؤں کو دیکھ کر جنت کیسی ہوگی. اب وہ گاؤں میں سے گئے، دیکھ لے کر چلے گئے، اپنا کام دھام دے کر پھر کئی مہینوں کے بعد واپس آئے. اسی گاؤں پر سے آئے تو دیکھا کہ پورا گاؤں، اس کے جھاڑا، اس کے کھیتیاں، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے فصل، اس کے پانی کے بہنے کے نالیاں، نالے پورے سکھ کر تہس نہس ہو گئے ہیں. لوگ کھانے پانی کو ترس رہے ہیں. اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ جس کو دیکھ کر جنت یاد آئی تھی آج یہ جہنم نما بن گیا، یہ کیسے ہو گیا میرے پروردگار، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وقت میں فرمایا اللہ نے، اے میرے پیغمبر جب تم یہاں سے گزر رہے تھے یہ جنت کی طرح دکھا، آج یہ سوکھا ہوا برباد اس لیے ہو گیا. ایک بے نمازی آدمی اس گاؤں میں سے گزرا، جب اس کو پانی پینے کی پیاس لگی تو اس نے اس گاؤں میں جانے والی نہر میں سے ایک مٹھی پانی، 2 پسوں پانی لے کر پی کر چلا جاتا تو ٹھیک ہے، لیکن بچا ہوا پانی اس کے اندر ڈالا. بس اس بے نمازی کی نحوست نے یہ پورے شہر کو تباہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے اس کی تباہی، بے نمازی کا جھوٹا اس نہر میں پڑنے کی وجہ سے. اب ہماری ساری کمائی کے اندر روزانہ عصر کی نماز کی بے نمازی پڑھیے، ظہر کی نماز کی بے نمازی پڑھیے، مغرب کی نماز کی بے نمازی پڑھیے، خدا کی قسم کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت کیسے آئے گی؟ اور اللہ نماز پڑھنے میں خرچہ نہیں رکھا ہے. کیا نہیں رکھا ہے؟ ارے بولو، ظہر کی نماز کو 10 روپے، عصر کی نماز کو 15 روپے، مغرب کی نماز کو 20 روپے، عشاء کی نماز کو کتنا؟ 50 روپے. کون تو پھٹک کو دیکھتا؟ بولو بھائی. پورا مہینہ مسجد میں پڑھ کو نمازہ پیانا کے نیچے حق کو مجھ کو سب کر گو 50 روپے چندہ دے ہوتے 50 روپے دینا.
ارے مطلع میرے بیٹے دھندا بنا رہے بیٹے, کما لینا کھا لینا, یہ سارا حساب دیتا نہیں, وہ بیٹا حساب دے خالی چندت بھائی. نماز کی کوئی فیس مقرر ہے؟ ارے بولو نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ایسی مسجد ہے اللہ کا گھر جس میں آنے جانے کا کوئی فیس مقرر نہیں, کوئی پیسہ مقرر نہیں. ہمارے گھر میں آنے کے لیے سیب, جام, آم, موز, بریانی, مٹھی دھول لے کر آنے کی ضرورت نہیں. آفٹر یہ بتی لے کو آنے کی میری مسجد میں ضرورت نہیں ہے. میری مسجد میں آنے والا اگر کوئی چیز لے کر آنا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں وہ گناہوں کو لے کر میری مسجد میں آئے. کس کو لے کر؟ ارے بولو کس کو؟ گناہوں کو لے کر آئے. لیکن مسجد پاک ہے, لیکن کیا لے کر آؤ؟ ارے بولو جی کیا لے کر آؤ؟ گناہ. گناہ پاک ہوتا ناپاک ہوتا؟ ہاں پاک ہوتا, ناپاک. ناپاک گناہ. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب روتا ہے اس کے آنسو جو نیچے گرتے ہیں پانی کے اوپر, فرمایا کہ وہ آنسو تو ضرور اللہ کے یہاں معافی کے قابل ہیں, تمہارے کپڑے پر پڑے تو دھو لو ذرا اس کو. گناہ ناپاک ہے. کیا ہے گناہ؟ ارے بولے کیا ہے؟ ناپاک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری مسجد میں آؤ تو کوئی چیز قرآن پکڑنے کو نہ کہو. چرچا کو گئے تو بائبل پکڑنے کو جاتے نا, ویسا تمہیں میری مسجد میں قرآن پکڑنے کو آنے کی بھی ضرورت نہیں, تسبیح ڈھکلنے کو آنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تمہارے کو. آؤ ذکر کرتے ہوئے تو آؤ, نہیں تو ویسا گناہ کے ڈھیر لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ ارے زور سے بولو کیا لاؤ؟ گناہ کے. چوری کا گناہ لے کر آؤ, زنا کا گناہ لے کر آؤ, شراب کا گناہ لے کر آؤ, دغا بازی کا گناہ لے کر آؤ, دھوکے بازی کا گناہ لے کر آؤ. کیا کیا تم بازار میں کرتے ہو وہ سب گناہ کے اثر تمہارے اوپر رہتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے مسجد میں آؤ. کہ میں آؤ؟ ارے بولو کس میں آؤ؟ مسجد میں آؤ. فرشتہ وہاں ٹھہرا رہتا گیٹ پر مسجد کے. کس پر؟ اے اللہ تیری مسجد پاک, نماز مصلی پاک, جانماز پاک, سب چیز پاک پکیزی ہے. یہ آنے والا یا اللہ اس کے کانوں سے گناہ کی آواز آ رہی ہے, خالی کان میں اٹھک لیتا رہتا, رکھ لے کو فترے مارتا, ٹک 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 ٹک. کیا سن رہا ہے؟ قرآن سن رہا ہے. کیا تو نعت سن رہا ہے؟ کیا سن رہا ہے؟ کیا سن رہا؟ گانے سن رہا. کان میں رکھو, ناک میں بھی رکھ لو, دو ناک میں رکھ, ایک پیچھے بھی رکھ لو, سمجھے؟ رکھ لو بابا, وہاں ذرے یہاں ذرے رکھ لو. کیا سن رہا؟ اذان ہوئی تو بھی کان میں سے نہیں نکلتا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنا اور سکون سے بیٹھ گیا, خالی مؤذن کیسا بول رہا ہے وہی سچ خالی بول کو اذان ہوئی بات خالی منہ پر ہاتھ پھیر دیا تو نبی نے کہا قیامت میں ایسے امتی کی شفاعت کروں گا. فرمایا جو مؤذن بول رہا ہے وہ بولو اللہ اکبر, بولا تو اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ بولے تو اشہد اللہ الہ, اشہد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نہیں بول سکتے. ارے بولو بھی نہیں بول سکتے. کہیں کو نہیں بولتے, کہیں کو نہیں بولتے. کیا وجہ نہیں بولنے کی؟ پھر گانا سنتا نہیں مولوی صاحب, یہ گانا سنتا ادھر سنتا رہتا, ہوتا وہ بولتا بھی رہتا, سنتا بھی رہتا, ریپیٹ بھی کرتا رہتا. کانا سے سنتا, منہ سے ریپیٹ کرتا, کھوپڑی سے سمجھتا. کس کو؟ گانے کو. یہ مادرزاد مسلمان کو ایسا ٹھہرا کر کے پوچھو پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ تمہیں بولو مولوی صاحب مجھے نہیں آتا. تمہیں بولو مولوی صاحب مجھے. ارے کتنے سورے آتے ہیں قرآن کے؟ 10 آتی کیا؟ نہیں. 5 آتی کیا؟
نہیں. ہاں ایک آتا ہے سر، ایک آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ کلو اللہ، کلو اللہ تھا، کلو اللہ. کیا کلو اللہ؟ کیا کلو اللہ؟ کلو اللہ تھا؟ کیا آتا صاحب؟ ایک مسلمان ساری زندگی گزار دیا، آج اس قابل کھڑا ہوا ہے کہ اس کے سینے کو چیر کر دیکھو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم 10 سورے بھی نہیں آتے انہیں مسلمان ہے، 5 بھی نہیں آتے. آج لوگ ہم کو مسجدوں میں جمع کر، بٹھا کر، سمجھا کر، کھلا کر، پلا کر یہ اس لیے بول رہے ہیں کل ایک دن قیامت میں آئے گا، خون کے آنسو بہتے ہوئے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اس وقت پوچھیں گے کیوں ایسا پھر رہے ہو؟ میری مان کر آتے تو آج میرا سب کچھ تمہارے لیے تھا، مجھے چھوڑ کر آئے اب میں بھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی تمہیں بخشنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں. مسجد کو آئے تو کیا لے کے آؤ؟ بولے اللہ میاں بولو جی کیا لاؤ؟ بولے گھٹ بولو. گناہ لے کر آؤ. بولے قرآن لاؤ، تسبیح لاؤ، ذکر لاؤ، وہ لاؤ. بولے کیا گناہ لے کر آؤ. جب وہاں مسجد میں ٹھہریں گے گیٹ میں فرشتہ بولیں گے اللہ کیسا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کہیں گے ذرا اندر جانے دو اس کو. کیا؟ ذرا اندر آنے دو. مسجد میں آتے خود بولتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. کیا بولتا؟ دعا آتی مسجد میں آنے کی؟ بات نہیں کرنا. کیا وہ سب بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا. ہمیں چکے نام کو مسلمانہ مولانا، ہمیں کیا بھی نہیں آتی دعا مسجد میں آنے کی. خیر نہیں آئی، سیدھا پاؤں رکھ کر آ گیا مسجد میں، اللہ کا نام لے کر آ گیا مسجد کے اندر. آنے کے بعد پوچھو تمہارے مولانا صاحب ہیں؟ ہاں ایک مولانا بیٹھ گئے، ابھی گاؤں میں بلّہ کے مولانا یہاں بیٹھ گئی. جا کو پوچھو جب مسجد میں آتا ہے آدمی نماز کے لیے، جب وضو خانے کے پاس جا کر دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ یہ دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کے رکھتی نکالتی. ارے بولو، ارے گھٹ بولو. نکالتی رکھتی. پیچھے والوں کو معلوم نہیں، نکالتی رکھتی. ہاں ارے بولے نکالتی رکھتے ہیں، نہیں معلوم سب. دو ہاتھ دو ہاتھوں کے گناہ نکال دیتا ہوں. کلی کرو، گناہوں کی بدبو نکال دیتا ہوں. منہ پر پانی پھیرو، گناہوں کی لعنت نکال دیتا ہوں. سر پر مسا کرو، گناہوں کا ٹوکرا ڈھلا دیتا ہوں. ہاتھ دھو، ہاتھوں کے گناہ نکال دیتا ہوں. پیر دھو، پیر کے گناہ نکال دیتا ہوں. آتے وقت گناہوں کا ٹوکرا لے کر آیا، وضو خانے کرے وضو کرا، وہ وضو کے پانی کی برکت سے گناہ نکل گئے. کیا نکل گئے؟ حدیث میں ہے نہیں ہے. ارے بولو ہے نہیں حدیث میں؟ نہیں ہے تو مولانا کیسا بولتی ہیں پکڑنا مجھے. ہے نہیں. اب اس کے بعد مسجد میں آتا، آ کر مسجد میں ٹھہرتا، اللہ اکبر بولتا. کیا بولتا؟ اللہ اکبر کا معنی کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بڑے نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آیا، خطا کر کے آیا، دنیا کو باہر چھوڑ کے پھر میرے پاس آیا اور وضو کرا اور مجھے کہہ رہا ہے اللہ آپ ہی بڑے ہیں کہہ رہا ہے. پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، آپ سب سے بلند ہیں میرے پروردگار، سبحان ربی العظیم، آپ سب سے بڑے ہیں میرے اللہ. کیا کیا باتیں مجھے کر رہا ہے، اتنی تعریف میری کر رہا ہے، پھر میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے عصر کی نماز تک جب خالی رہتا ہے اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عصر میں آتا ہے مغرب تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مغرب میں آتا ہے عشاء تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سارا دن نماز کو آئے، چکر میں نماز کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، ثواب بھی ملتا رہے گا، ایمان بھی باقی رہے گا، اللہ سے تعلق بھی باقی رہے گا، رزق کھانے میں برکت بھی رہے گی، صحت تندرستی بھی رہے گی، اور مرو گے بھی تو اللہ کہیں گے میں نمازیوں کو جہنم پر سے بجلی کی طرح گزار دوں گا اور میں نمازیوں کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کروں گا. کیا اللہ جھوٹے ہو سکتے؟ ارے بولو ہو سکتے؟ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کیوں پابندی نہیں کرتے نماز کی؟ پوچھو مولانا بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے تم نماز پڑھو. کیا پڑھو؟
نماز پڑھو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھو، نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صبر کرو، ہم تم کو رزق دینے والے ہیں، رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے، ہم دے رہے، ہم بے نمازیاں کو دے رہے، رچیاں کو دے رہے، لفنگیاں کو دے رہی، بیکار میرے بیٹا کو دے رہی، کیا نمازیاں کو نہیں دیتے؟ ارے بولو جی نہیں دیتے؟ ذرا تم کو لینا نہیں آیا، تم کیا آیا؟ لینا نہیں آیا، لو، ہم دینے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ نماز رزق کو بڑھاتا ہے، رزق کو گھٹاتا نہیں، رزق کو بڑھاتا ہے نماز۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ ہم اللہ کو تو کبھی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت کو تو ماننے والے ہے ہی نہیں، لیکن نماز کی جگہ آ کر ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ سب ایک وقت ایک آواز بولو کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے صاحب۔ اللہ آپ کے جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں اللہ برکت خوب عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ نماز سب سے بڑی دولت ہے۔ اب نماز صحیح ہونے کے واسطے ذرا قرآن بھی سیکھ لینا۔ کیا کر لینا؟ کیا کر لینا بھائی؟ قرآن بھی سیکھ لینا۔ قرآن نہیں تو نماز کیسے پڑھتی؟ کیا صاحب نماز کو نہیں آتے کیا وہ تو؟ نہیں تو میں جاؤں، کیا؟ نہیں تو میں جاؤں، کیا صاحب نہیں؟ دو باتیں بولتی، ایک بات کیا بولتا؟ نہیں تو طہارت نہیں، میں آتا ہوں، کیا بولتا؟ ہاں جب نہ دو طہارت، خیر کبھی نہیں رہتی، کیا کمزور ہو گیا ہے؟ کبھی طہارت نہیں رہتی کیا؟ اتنا گر گیا، یہ ڈھلے پڑ گئی، کیا صاحب طہارت کس کو نہیں رہتی؟ ارے بولو بھائی، یہ مسانے کس کے کمزور ہو رہی ہے؟ اس کو قطرے 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 گرتے رہتی، اس کو طہارت نہیں رہتی۔ تم نے کیا روگ ملایا ہے؟ کیا تو روگ ملایا ہے کیا؟ ابھی اچھا ہی طہارت نہیں۔ اب ایک نماز چھوڑنے کی وجہ کیا؟ کیا نماز کو کیا تو پڑھنا آیا تو نہیں، نماز پڑھنے جاگو، کیا تو پڑھنا آیا تو پڑھے، نہیں تو کیا پڑھی؟ میرے دوستو بزرگوں، نماز صحیح ہونے کے لیے انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن سیکھ لینا۔ کیا سیکھ لینا؟ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تھوڑا قرآن سیکھنا بولے تو کیسا؟ انڈا کھانا، چیلا ڈال لینا بولے تو کہاں جانا؟ ہاں چولہے کے نہیں، تمہارا مردہ نکلے چولہے کی جگہ سوتی انڈا بنتا ہوں، ہاں چولہے کے نہیں، دکان کو جانا، ہاں محلے کو آنے، ہاں جا کو محلے کو آنا، محلے کو آئے بعد میں کیا کرنا؟ تیاری کرنا، اس کے بعد میں دال کو کھانا۔ چپ کے آتا نہیں، ایک چیلا آتا نہیں آتا، روٹی آتی، کوئی چیز بھی تھوڑا وقت نکال کر جا کر لا لینا، اس کے بعد ہماری خواہش سکون سے پوری ہوتی۔ نہیں لا لیے تو خالی انڈا کھانا، انڈا کھانا، انڈا کھانا، انڈا کھانا، پیچھے سے دھر کو لات مارتا، کیا انڈا کھاتا رہے، جا کو لا دے، جا بولتے نہیں، کھانا لانا، وقت سیب کھانا، انار کھانا، موز کھانا، کیا کرنا؟ جا کو لا لینا، خالی منہ کھلو، سیب پڑ جاؤ، منہ پڑ جاؤ، تیرا منہ پڑ جاتا، سیب پڑتا نہیں پڑتا۔ کم از کم مسجد میں امام صاحب ہی کیا، پیشوام صاحب ہی کیا، کوئی تو پڑھانے والے ہی کیا، آدمی آ کو محلے میں پوچھتا، ہاں صاحب ہم تو یہاں پر کرایہ کا مکان لے گئے، یہاں پر سائیکل کہاں ملتی ہے کرایے پر، یہاں پر کھانا کہاں پہ اچھا ملتا ہے، یہاں پہ گوشت کہاں پہ اچھا ملتا ہے، سب اچھا ملتا ہے، یہاں پہ ملتا ہے، وہاں پہ ملتا ہے، ہر ایک جگہ معلوم کر لیتا نہیں؟ کر لیتا؟ بولو جی، ارے بولو بھائی، نہیں وہ دیوانے کی جب مکو بیٹھا ہوں، بولو بھائی، کرایہ کو گھر لیا تو پوچھئے کہاں ملتا، وہ کہاں ملتا، یہاں کہاں ملتا، ہاں بھائی سر تھوڑی دور بھی مل جائے، ہم تو نہا لیں گے وہاں سے، کتنی دور ہو تو کیا ہے، ہم تو نہا لیں گے، جائیں گے، لا کے کھا کے مزہ کریں گے، دور کیا
کبھی پوچھا مسجد میں قرآن سکھاتی کیا ان کو؟ میں مسلمان ہوں، جوانی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، قبر میں جا رہا ہوں، سورہ صحیح نہیں ہے سکھانے والے کون؟ تو اب میرا مردہ نکل گیا، چھوڑو میرے بچے ہی ان کو تو سکھا لینا، کون تو ہی؟ پوچھتی نہیں پوچھتے، مستی کی اتنی حد ہو گئی، چھٹی میں منڈی ڈالے تو بھی آپ کو نہیں سیکھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس کلمہ ہو، جس کے پاس، کان کھول کو سنو، جس کے پاس کلمہ ہو، اگر سے وہ مسلمان ہو لیکن اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو ٹوٹے ہوئے ویران گھر کی طرح اس کا سینہ ہے، کب اس کے سینے میں شیطان آ کر بیٹھتا ہے اور پتہ نہیں کب اللہ کا قرآن کا انکار اس کے زبان سے نکال دیتا نہیں معلوم۔ اس لیے سینے کو نورانی کرو قرآن کی آیتوں سے۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن تھوڑا سیکھ لینا، حافظ نکو بنو، عالم نکو بنو، تفسیر پڑھنے والے نکو بنو، کیا بھی نکو، کم از کم نماز چلانے کے واسطے 10-15 سورے تو بھی بولو بھائی، آنا نہیں آنا؟ پھر شبہ ہم سب نہیں آئے سمجھے مسجد میں 10 جنے رہتی مسلح، کیا رہے بیل گھومتا چھتا نہیں گھومتے ہیں کئی کو؟ تو مسلمان نہیں نہیں، ارے بول بھائی، مسلمان نہیں نہیں، نماز پڑھانے کے واسطے 50 آیتیں ہونا، 40 آیتیں ہونا، 30 آیتیں ہونا، مجبوری کے اندر کتنے آیتیں پڑھنا؟ 3 پڑھے تو بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر۔ کتنے مسجداں جماعت والوں کو پوچھو مولانا، جا رہی ہے مسجداں کے اندر، مولانا کیا کرنا؟ بولو ہماری مسجد میں نماز پڑھانے والا تو نہیں، کیا جی گاؤں میں مسلمان اللہ کی مولانا یک کو بھی نماز پڑھانے آتا نہیں، پورے گاؤں کو انگل لگانا آتا، کیا پڑھنا نہیں آتا؟ ہاں نماز پڑھنا نہیں آتا، پورے گاؤں کو چپکے بیٹھے بیٹھے چپکے لگا جاتا، مجھے نہیں معلوم اب کون لگے گی کیا ہے یہ معلوم نہیں، لگاتا نکل جاتا، لگاتا نکل جاتا۔ ایک سورہ نماز پڑھنے کے، میرے پیارو اس خدا کا کلام نہیں تو کس کا کلام سیکھیں گے؟ قرآن کس کا؟ ہاں اچھا یاد رکھنا، قرآن کے اندر جو حرفہ ہی نا یہ کس کے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا؟ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے یہ کلام کا پاور، طاقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے ایک حروف کو بھی نہیں مٹا سکتی۔ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے، اس کو نیچے اوپر، اس کو ارے بولو اس کو، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ قوی ہے، یہ حدیث مضبوط ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت کو آج تک کوئی باپ کا بیٹا یہ آیت ضعیف ہے، ارے بولو کون تو بولا یہ آیت ضعیف ہے، یہ آیت کمزور ہے، یہ آیت اس کی روایت جیسی ہے، یہ آیت ویسی روایت، نہیں نہیں، سب کی روایت نہیں، میرا کلام، میرے کلام سے سچا کوئی کلام نہیں۔ اگر کوئی میرا کلام لے کر آ جائے گا اس سے سچا کوئی نہیں میرے پاس۔ کم از کم دیکھ کو پڑھنا سیکھ لو، انشاءاللہ سیکھیں گے صاحب۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونے کے واسطے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تھوڑا وقت نیک لوگوں کے ساتھ دینا، دیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا دیں بھائی، کم از کم ایک کام کرو، یہ سب سیکھنے کے واسطے ایک مہینے میں 3 دن تو اللہ کے راستے میں دو۔ کتنے دن؟ اب شیطان بولتا ڈالے رے بیج یوں 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 نیچے اوپر یوں 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 لڑکا دو، چھٹو کو ڈالے 3 دن۔ کتنے دن؟ یہ معلوم ہے، اس کے واسطے چلتا ہے سو۔ اللہ کے راستے میں نہیں تو کس کے راستے میں جائیں گے؟ کس کے راستے میں جائیں گے بولو صاحب؟ اللہ کے راستے میں نہیں تو کس کے راستے میں؟ ایک 3 دن جاؤ، کیا واسطے جانا؟
ایک صاحب بولے مجھے یہ دیکھو مانا یہ جماعت والے ہیں کہ کاما آپ بیان اچھا کرتی ہیں، تقریر اچھا کرتی ہیں، بولتی سب بھی اچھا، لاش میں دودھ میں ایک مہنگی ڈالتی ہوں، 3 دن تو جاؤ بولتی 40، یہ نہیں رہا تو ان کے وقت اچھی جماعت کون سی ہے اتنی دنیا کے اندر؟ کیا صاحب وہ ایک نہیں بولنا ہے، نو نہیں بولے تو ان کے وقت اچھا کون بھی نہیں، بیان اچھا کرتی ہیں سب بولتی ہیں، یہ نکلو بولتی ہیں، یہ کہ دیکھو میری سب اصل خراب ہے، یہ انگنا کرنے کا نہیں، دیکھو یہ چھوڑ ڈالنا، دیکھو اچھا۔ ایک صاحب نوکری میں تھے مولانا، اچھی بڑی تنخواہ والے صاحب نے، میں بولا نہیں دکھ رہے، وارموار دکھے نہیں، 2 وارموار دکھے نہیں، 3 وارموار دکھے نہیں، میں بولا 1-1.5 مہینے کے بعد ملے میرے کو، کہاں ہی صاحب بول رہا مولانا ہمیں کو ٹریننگ کے واسطے ہمارے کو دلی میں جانا ہے مولانا، 2 مہینے کی ٹریننگ ہے، وہ ٹریننگ کرنے کو آگے تو ماشاءاللہ پرموشن کیا مل جاتا، 2 مہینے کی ٹریننگ کو چلے گئے کیا مل جاتا؟ اگر 3 دن اللہ کے راستے میں چلے گئے، ایک قرآن کی آیت مل گئی، ساری دنیا میں جو کچھ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اس سے بڑی ہوئی ایک آیت ہے قرآن کی، نہیں سیکھ رہی ہیں، نہیں جاتے، پرموشن ملتا، پیسے ملتی بولی تو دلی کو جاتی، مدراس کو جاتی، امریکہ کو جاتی، ذرا ہماری حالت کو رحم کھا کو ذرا نماز سیدھا کر لیں گے، 1-3 دن جائیں گے بولے تو کہاں ہوتا ہے مولوی صاحب، کہاں ہوتا ہے، کہاں جاتی ہم اصل ٹائم کہاں ہے ہمارے کو، ہاں بہت بڑے پہاڑا بنداتا ہے نا، ٹائم کہاں ہے ہمارے کو؟ اللہ نے بولتا ایسا کیا، ٹھیک ہے رے، ہلکا ہاتھ دکھاتی، ہاں صاحب آج تو طبیعت کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آج آرام کروں، کل آرام کروں، پرسوں آرام کروں، 3 دن بخار آتی، سوتا پڑ جاتا، کیا سب پڑ جاتا نہیں پڑ جاتا، 3 دن چلے گئے، نکل گئے 3 دن اپنے آپ خاموش چلے گئے، نہ اجر ملا نہ ثواب ملا، ٹائم تو چلا گیا، پیسے تو چلے گئے، 3 دن تو گزر گئے۔ اگر یہ 3 دن اللہ کے راستے میں دیتے تو اللہ کتنی چیزوں سے حفاظت کرتے۔ ہمیں وہ کڑپا ہے، کڑپا معلوم ڈسٹرکٹ، اس کے بعد ایک گاؤں ہے ویم پلی، کیا مولانا ویم پلی میں ہمیں جماعت لے کر گئے تھے، میرے ساتھ میں تھا جماعت میں، بیان ہوا، بیان کے بعد میں ایک صاحب ویسے بیٹھے بیٹھے کارگزاری میں بولے مولانا میں ایک خواب دیکھا، بولے کیا جی؟ ہمارے خاص جگری دوست مولانا جماعت میں، مسجد میں جماعت کے ساتھ آتا تھا، بیٹھتا تھا، لیکن جماعت میں وقت نہیں دیتا تھا، ہمیں ایک دن سمجھاتے بولتے نام لکھایا، کیا کرے؟ نام لکھایا ویم پلی میں مرکز میں، بیان کے بعد صاحب میرے کو بولے آ کر پوچھے میرے کو، مطلب ایسا ایک دن نام لکھایا مولانا، اس کی نصیب دیکھو نام لکھایا، وہ اللہ کے ہاتھ موت حیات ہے، لیکن 10-12 دن کے بعد مر گیا، لیکن میرے کو خواب میں دکھا، میں پوچھا کیا رے تو کیسا ہے؟ تو بولے کیا ہے نہیں، میں جماعت میں جاتا ہوں بول کر نام لکھایا تھا، دیکھ اس کے وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دیا۔ اللہ کا راستہ کس کا؟ کس کے باپ کا راستہ نہیں، کس کا راستہ؟ اللہ کا راستہ، اللہ چاہے تو معاف کر دیتے، نہیں کرتے؟ بولو نہیں کرتے، تمہاری اولاد کو تمہیں معاف کرتے ہیں، وہ تو خدا ہے، آدمی کی نیت ارادہ صحیح ہے، اللہ تعالی مولانا اللہ دینے پہ آئے تو دیتے ہیں۔ ایک صاحب بولے مولانا میں جو ہے نا لاٹری خریدیا، کیا خریدیا؟ لاٹری، ہاں 1 کروڑ روپیہ کی، کتنے روپیہ کی؟ ہاں سکے پیپر خریدیا، وہ جا کو نصیب کو لگ گئی، ہوا کیا؟ جا کو نصیب کو لگ گئی، اب کیسا رہتا؟ خدا کی قسم اللہ کے راستے کی، اللہ کی برکت ایک بار زندگی میں لگ گئی، ایمان بھی بن گیا، آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، انشاءاللہ کریں گے صاحب،
اللہ کے راستے میں جا کر سیکھو، مدرسوں میں بیٹھ کر سیکھو، عالمہ سے مل کر سیکھو، اور کہاں بھی رہو نماز کو مت چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، اللہ اس پر ہم کو برکت دیں گے۔ اب بولو کون کون ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں؟ نرمل کا اجتماع قریب ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نرمل کے اجتماع سے جانے کے لیے کون تیار ہیں؟ اپنے نامہ لکھاؤ، ڈرو نہ کو۔ 4 مہینے بولے تو کیسا؟ اللہ قبول فرمائے گا۔ کب سے چلیں گے؟ اور بولو صاحب 4 مہینے اللہ کے راستے میں۔ جنوری کا بھی اجتماع 10 11 12 بولے کون چلیں گے انشاءاللہ؟ ٹھہر جاؤ، شفیع کوسا محلہ، اللہ قبول کرے۔ اور بولو بھائی جہانگیر بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو بھائی عادل۔ اور بولو بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تیار ہیں؟ ہیں تو لکھاؤ۔ اللہ قبول فرمائے۔ کب سے چلیں گے؟ اچھا چلو بھائی، انہوں تو نرمل سے جانے تیار ہیں صرف 40 دن کے لیے۔ چلو ان کے ساتھ 40 دن کے نام تو لکھاؤ کم از کم، 40 دن کے لیے لکھاؤ کم از کم۔ 4 مہینے جا کر ایک دم کم ہو گیا، 40 دن۔ نرمل سے تو لکھاؤ، نہیں تو اب سے تو چل کر نرمل کے اجتماع تک تو جاؤ۔ کیا پورے تیار ہو کے بیٹھیں گے جانے کے واسطے؟ منہ ہلاتے نہیں ہیں؟ بولو بھائی اللہ۔ اور مولانا کو کیا ضرورت ہے صاحب، سب کچھ ان کے پاس ہے، انہیں بھی جا رہے ہیں۔ مولانا کے ساتھ بناؤ جماعت، ایک کھڑے ہو جاؤ، مرکز جائیں گے آپ۔ چلے مولانا آپ کے ٹھہرے ہیں، ان کے ساتھ مولانا کے ساتھ ایک جماعت، کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں اللہ قبول فرمائے، آمین، اللہ جزائے خیر دے۔ اور بولو بھائی اپریل کے مہینے کا ٹائم ہے، بولو اور کون تیار ہے؟ اللہ قبول فرمائے۔ 3 ساتھی ہو گئے مولانا کے ساتھ۔ اور بولو بھائی بھائی علم والا کے ساتھ جاؤ، اللہ خوب خوب سکھا کر لائیں گے جماعت سے انشاءاللہ۔ آپ بھی جا رہے ہیں اپریل میں؟ دیکھو بسم اللہ، عبد المالک۔ اور بولو بھائی بولو مولانا کے ساتھ، اللہ قبول۔ کہاں گئے ہیں آپ؟ اسی مسجد کے، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا کے ساتھ پکا انشاءاللہ۔ اور بولو بھائی علم والوں کے ساتھ گئے تو بہت علم حاصل کر کے آئیں گے انشاءاللہ، اور تمہیں خود جماعت لے کر چلنے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ۔ بولے باہر کو نہیں، باہر والے مجیدوار کی جماعت کے ساتھ آئیں، مولانا کے ساتھ وقت دینے والے، بولو بھائی کتنے نام ہے صاحب؟ ہاں کم از کم 3 نامہ تو ڈالو، 10 کی جماعت بن جائے گی انشاءاللہ ایک۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو بھائی اور کون تیار ہیں؟ اسٹوڈنٹس بھی ارادہ کرو، جب تک انشاءاللہ ایگزامس بھی ہوتے ہیں ویسے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ہاں انٹر کے ایگزامات بھی ہو جاتے ہیں، طلبہ فری رہتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ چلے گئے تو تمہاری دین دنیا سب اللہ کامیاب کر ڈالتا، بہت کچھ سکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ اور بولو اسماعیل بھی بیکری۔ اور بولو بھائی اور کون ہے؟ آپ کیا ہے ارادہ؟ ہے پکا انشاءاللہ اللہ۔ اور بولو بھائی
کتنے نام آئے؟ 10 ہوئے اب 10 ہو گئے. مولانا کے 10 ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بھائی جمعہ ہفتہ اتوار یہ جمعہ ہفتہ اتوار آج کیا دن ہے؟ پیر ہے. 27 28 29 27 28 29 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے نام لکھا ہوا. 3 دن کے واسطے تو کوئی بھی نہیں چھوٹنا. پورے کھڑے ہو جاؤ, سب کے نام لکھیں گے انشاءاللہ. کون کون چلیں گے؟ مزمل. ہاں اور بولو بھائی. 3 دن کے واسطے بولو بھائی. ادھر بہت بچے بیٹھے ہیں 3 دن کے لیے. تمہاری سہولت بولو کیسا پیر منگل کے آس پاس جاتا ایسا تو ہم دے کیا کیونکہ کام کرنے والے لیبر طبقہ رہتا اس میں پیر کے بھی اتوار کو بٹواڑا ہفتہ بٹواڑا رہتا ہے. بتاؤ بھائی میں نے نام تو دے دو 3 دن کے واسطے بیٹھ کو دن سیٹ کر لی گے. بولو بیٹا 3 دن کے واسطے انشاءاللہ. 3 دن کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ دین دنیا بہتر بنائے گا. بولو بھائی. کیا صاحب 3 دن کو تیار نہیں کوئی بھی؟ 4 مہینے والے 40 دن والے تیار ہوئے, 3 دن والے کون ہیں؟ یہ سب لوگ پیچھے بیٹھے ہیں. آپ لوگ یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے ہمارے سے ہیں محلے والے. ہاں لکھا ہوا ہو بچے. دیکھو 3 دن کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ. کیا ہے 3 دن کے لیے آپ کیا صاحب تشکیل کرو 3 دن کی. پہلے آپ کا نام لکھاؤ. عمران ان کو ساتھ لکھا لو. آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ آپ کے پیچھے والے یہ ساتھی آپ ہی ہیں. کیا نام آپ کا؟ چلیں گے انشاءاللہ. ارادے میں نام لکھو, اللہ برکت دے انشاءاللہ. اور بولو صاحب آپ کے 2-4 ٹیم ساتھی ہوں گے نا, سب انشاءاللہ تیار ہو ایک بار. عرفان اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی. ہاں جا کر آئی. کیا بھی ہو گئے؟ کتنے نام آئے؟ 3 دن کے 4 نام آئے. اور تیار ہیں صاحب؟ انشاءاللہ ابھی ٹائم جمعہ تک باقی ہے. تشکیل ہوگی, جماعتیں آپ کے پاس گشت میں آئیں گی. اپنے ناموں کو لکھائیں انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. آمین آمین. 9:30 کے بعد یہاں جوان بچوں کے لیے مکتب چلتا ہے, قرآن شریف سیکھنا سکھانا. اب کم از کم باہر نہیں گئے تو نہیں, یہاں کے واسطے ڈیلی روزانہ 9:30 کو 1 گھنٹہ آنے کے واسطے کون تیار ہے؟ وہ نامہ تو لکھا ہوا. ہاں بولو کم از کم قرآن سیکھنے کے واسطے, نماز صحیح کرنے کے واسطے. آپ کا نام کیا؟ اچھا اللہ کو. اور بولو بھائی کیا نام؟ محمد شفیع. اور بولو صاحب 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن چبوترے پہ بیٹھ کر باہر بیٹھ کر باتوں کرنے میں ٹائم چل جاتا نا صاحب. 1 آدھا گھنٹہ. کیا نام؟ اللہ قبول اللہ گیا. اور بولو بھائی ان کا نام لکھو. 1 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انشاءاللہ قرآن سیکھنے کے لیے. 9:30 کے بعد ہی بھی ہے. آپ کا نام لکھو. اللہ قبول فرمائے بھائی. وہ بھی رات میں 9:30 کو فری ٹائم ہمارا نظیر بھائی. اللہ قبول. اٹھو بھائی.
جن کو قرآن سیکھنا ہے وہ سیکھیں، لیکن جو لوگ قرآن سیکھے ہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ بھی صحیح کرنے کے واسطے داخلہ لے لو۔ اللہ قبول فرما، آمین آمین، اللہ قبول۔ اور بولو بھائی، آپ کا نام بیٹا کیا نام؟ اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا ٹائم نکالو بیٹے، اللہ کا کلام سیکھنا ہے ہمارے کو۔ اور کون ہے بولو بھائی؟ پرانے نام کے علاوہ نئے نام ہیں؟ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نو نام بولے، پرانے 10 نام الگ ہیں، آج نئے نام 9 آئے ہیں۔ ایک اور ساتھی انشاءاللہ تیار ہو جائیں تو کم از کم 10 ساتھی ہیں۔ عادل، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اب ایک آخری تشکیل ہے، اس کو کوئی نئیش نہیں بولتا۔ دعا کے بعد کھانا کھا کو جاؤ بھائی، سب جنے کھائیں گے؟ ارے بول، کھائیں گے؟ ہاں، وہ تشکیل نہیں، وہ پکا گارنٹی ہے۔ درود شریف پڑھ دعا کرے گا انشاءاللہ۔ اوپر کھانے کا انتظام ہے، سب کھا کر جائیے انشاءاللہ۔ ہاں، 25 تاریخ کو طلبہ کا جوڑ انشاءاللہ پرانے عیدگاہ میں ہے۔ تمام طلبہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اندر کالج کے طلبہ شرکت فرمائے 25 تاریخ کو۔ اور اسی طرح 10 بجے سے 1 بجے تک پرانے عیدگاہ میں انشاءاللہ آئیں گے، سب بچوں کو بھیجیں۔ اور 26 تاریخ کو جمعرات کے دن چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس کے لیے نماز کا اہتمام کیا گیا مرکز جامع مسجد میں انشاءاللہ۔ 8 بجے جماعت کھڑے ہوئی، 8:15 کو سارے لوگ اس جماعت میں انشاءاللہ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز بہت لمبی رہتی ہے، کیا رہتی؟ 8 بجے رکعت بنے تو کب ختم ہوتی؟ 11 بجے رکعت ختم ہوتی۔ سب نوجوان بچے انشاءاللہ اس کے اندر شریک ہوں گے انشاءاللہ مرکز میں۔ درود شریف پڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر قرآن سیکھنے کا شوق عطا فرما، قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کا شوق عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا، ہم کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہم نماز پڑھ کر اے اللہ کمانے والے بنا۔ اے اللہ نماز پڑھ کر ہماری عورتوں کو کھانا بنانے والی، اے اللہ گھر کے کام کرنے والی بنا۔ اے اللہ آج مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں، یا اللہ تو رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ اے اللہ تو کب رحم کرے گا؟ جب ہم تیرے قریب آئیں گے تو رحم کرے گا، لیکن ہم بہت زیادہ نافرمان ہو گئے۔ یا اللہ ایک دوست بلایا تو دوست کے بلاوے پر میلوں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ ایک دوست بلایا، محلہ چھوڑ کر محلہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دوست بلایا، چائے پینے کے لیے جانے تیار ہیں، لیکن یا اللہ تو بلاتا ہے نماز کے لیے، مسجد کو آنے تیار نہیں ہوتے۔ یا اللہ تو ہماری کب مدد کرے گا؟ کب ہم پر رحم کرے گا؟ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان، اے اللہ حیران، اے اللہ ہر معاملے میں اے اللہ پریشان و حیران ہیں۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے اندر اے اللہ امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اے اللہ تیرے عذاب الگ الگ ناموں سے الگ الگ طریقوں سے اتر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والا بنا، گناہ سے بچنے والا بنا، عبادت کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج کے جوڑ کو قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ اس جوڑ میں آئے ہیں یہ صرف تیری دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔
محبت سے آئے ہیں، تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے، ان سے پیارے کون ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ ان کو قبول کر لے، ان کی زندگی کو بدل دے، ان کے گھر کے حالات کو بدل دے، ان کی کمائیوں میں بدل دے، کمائیوں میں برکت نصیب فرما، گھر کی مصیبتوں کو دور فرما، زندگی کی آفاتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو جمانے جن لوگوں نے محنت کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، محبت اور پیار سے جمع کیا ہے، یا اللہ ان لوگوں کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ نرمل کے اجتماع کو کامیاب فرما اور ہونے والے اجتماعات کو کامیاب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ایسے بیمار جو بڑی بڑی بیماریوں میں پریشان حال ہیں، ایسے بیمار جو جادو سحر میں پریشان حال ہیں، ایسے بیمار جو بلاؤں جناتوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ تیری دریائے رحمت سے تیری ہی طاقت نکال سکتی ہے، ان کو بیماریوں سے کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے سب کو شفا عطا فرما، ہماری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنے کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔